اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کا ماتینہم من آیت بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے کتنی دیں ہم نے انہیں روشن نشانیاں۔ وَمَن یُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، تو جو کو بدل ڈالے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد ان کے آ جانے کے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا عقاب شدید ہے۔ سل، سوال کرو، پوچھو، کم، کس قدر، کتنی۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ بنی اسرائیل کو بہت ساری نشانیاں دی گئیں، اور جب تک بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو اور جو وسائل ان کے پاس تھے ان کو استعمال کیا تو خوب پھلتے پھولتے رہے۔ لیکن جب انہوں نے اسے انحراف شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے دیے وسائل کو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کیا اور نصیحت کے باوجود اپنی روش نہ بدلی تو پھر انہیں سزائیں ملی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 66 میں ان کی حالت پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اگر وہ قائم کرتے توریت اور انجیل اور جو کچھ نازل فرمایا گیا ان کی طرف ان کے رب نے، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ ان میں سے کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور ان میں سے اکثر برے اعمال کرنے والے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مزین ہے کافروں کے لیے حیات دنیا اور تمسخر کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو متقی ہیں فوقیت رکھتے ہیں ان پہ یوم القیامہ کو۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ کا رزق دیتا ہے جو چاہتا ہے بغیر حساب۔ زُيِّنَ، زینت والی، خوشنما، الورنگ، ڈیکوریٹڈ، بیوٹیفائڈ، یسخرون، ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دے موک، دے ریڈیکل۔ در حقیقت کافروں کے لیے دنیاوی زندگی انتہائی دلکش ہے اور وہ اعلیٰ اقدار کے متلاشی مومنوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ بظاہر ان مومنوں کے پاس دولت کی بھی کمی ہو سکتی ہے اور طاقت کی بھی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ کبھی بھی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ذرائع کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ اپنی ساری زندگی میں انتہائی مطاعت روی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ دنیاوی زندگی کے کانٹوں سے بچتے ہیں تو پھر آخر کار انہیں ہی برتری حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے انہیں بہترین رزق مہیا فرما دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ امت واحدہ۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، سو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشارت دینے اور متنبع کرنے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نازل کی ان کے ساتھ حق والی کتاب تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین جن میں وہ اختلافات رکھتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر جن کو یہ دی گئی۔ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، بعد اس کے کہ آ چکے ان کے بعد دلائل روشن باہمی بغاوت میں۔ واحدہ، ایک، سنگل، فبعث، اٹھا کھڑا کیا، مبعوث کیا، لیحکم، تاکہ فیصلہ کر دے، ٹو میک ججمنٹ۔ نوح آدم ایک ہی امت ہے، لیکن امت واحدہ کی یگانگت کو خود غرضی نے تقسیم کر دیا اور لوگوں میں ایسے اختلافات پیدا ہو گئے جن کا حل عقل انسانی کے بس میں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کے ساتھ نبیوں کو مبعوث فرمایا، انہیں کتابیں دے کے بھیجا تاکہ وہ ان میں بیان کیے گئے رہنما اصولوں کے مطابق لوگوں کی تربیت کریں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے جس میں مختلف امور کا فیصلہ انصاف کی بنیاد پہ ہو اور سب لوگوں کی عزت اور جان اور مال جو ہے وہ محفوظ ہو۔
انبیاء کرام نے پوری دل جمی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے اور انہیں رائے حق پہ چلنے والوں کو بشارت اور ظالموں کو ان کے غلط رویوں کے انجام سے خبردار فرمایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اور نہ تھے لوگ مگر ایک امت واحدہ، سو وہ اختلافات میں پڑ گئے، اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ سابقہ تمہارے رب کی طرف سے تو طے کر دیا جاتا ان کے بیچ ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے پیروکاروں نے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہشات اور باہمی زد بازی سے ایک بار پھر اختلافات پیدا کر لیے۔ وَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حق کی اپنے اذن سے جن میں وہ اختلافات کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے جو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تاہم وہ لوگ جو ثابت قدم رہے اپنے نبیوں کی تعلیمات پہ اور جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ان کے پاس تھیں اس کے مطابق وہ چلتے رہے، تو وہ اپنے اختلافات کو اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرنے کی وجہ سے حل کرنے میں کامیاب رہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی رہنمائی فرما دیتا ہے جو ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اسی بات کا اظہار سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ان الفاظ میں، اور وہ ہدایت فرماتا ہے اپنی طرف کی جو کوئی انابت اختیار کرتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے حساب لگا رکھا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ نہیں پیش آیا تمہیں مثل ان کے جو ہو گزرے تم سے پہلے۔ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، پہنچی انہیں سختیاں اور تکالیف اور وہ ہلا ڈالے گئے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ کیا اٹھا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے، کب آئے گی اللہ کی نصرت؟ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہے۔ حسب تم نے سمجھ لیا ہے، یو ایکسپیکٹ، یو تھنک اور یو اینٹیسپیٹ، لما ابھی نہیں، مسا تم چھوا انہیں یا لگی انہیں، زلزلو جھنجھوڑے گئے۔ زلزلو بنا ہے زلزلہ سے، اور زلزلہ آپ کو پتہ ہے کسی چیز کو ہلا دینے کا نام، they were shaken۔ اب اس آیت میں ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر کسی مشکل پریشانی اور سختیوں سے گزرے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جو کہ ایک اختلافات سے پاک اور امن و سکون کا گہوارہ ہے۔ اس راہ کے چیلنج ہر کسی کے حقیقی قدروں کو بالکل واضح کر دیتے ہیں اور کھرا اور کھوٹا بالکل صاف دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، کیا حساب لگائے ہیں لوگ کہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے؟ ہم سے پہلے مومنوں کو اس حد تک جھنجھوڑا گیا کہ رسول اور اس کے ساتھ والے مومن بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی ہماری کوششیں کب بارآور ثابت ہوں گی۔ ایسی کچھ کوششوں اور مشکلات کا ذکر سورہ الاحزاب آیت نمبر 10 اور 11 میں بھی ہے۔ جب وہ چڑھے تم پہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب چڑھ گئی آنکھیں اور آنے لگے دل حلق کو، اور تم ظن کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے ظن، وہاں جانچے گئے مومن اور جھنجھوڑے گئے شدید جھٹکوں سے۔ ہم سے پہلے کامیاب ہونے والے تمام لوگ مختلف قسم کے سخت حالات اور مشکلات سے گزرے۔ اس لیے اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی راہ حق میں پیش آنے والے مشکلات کا سامنا مردانہ وار کرنا پڑے گا۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کل ما انفقتم من خیر، کہتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو بھلے طریقے سے، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو والدین، اقربین، یتیم، مساکین اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم بھلے فعل کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ ماذا، کیا، واٹ، الاقربین،
قریبی رشتہ دار یا قرابت دار بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سوال ان مومنوں کی طرف سے ہے جو رائے حق میں پہلے قدم کے طور پہ مالی قربانی دے کر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سوال کو دو حوالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا، کس پر خرچ کریں؟ اور اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے کہ اپنے والدین، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس وسائل کم ہیں، اور مسافروں پہ۔ تو دوسرا سوال جو ہو سکتا ہے وہ ہے کہ کتنا خرچ کریں، اپنی آمدنی کا کتنا حصہ؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں ملتا ہے، اور آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں؟ کہہ دیں جو بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اس طرح روشن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تاکہ تم تفکر کرو۔ بنیادی اہمیت نیت کی ہے، نہ کہ مقدار کی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام افعال سے بھی باخبر ہے، اور جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ خلوص نیت سے کیا ہوا کام جو ہے وہ انشاءاللہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لکھ دیا گیا ہے تم پہ قتال، اور وہ کراہت آمیز ہے تمہیں۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کراہت ہو ایک شے سے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تمہیں محبوب ہو ایک شے اور وہی تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے۔ القتال، قتل کرنا، لڑنا، فائٹنگ، کرہن، ناپسند، ہیٹفل، خیرن، بیٹر، بھلائی والی چیز، شرن، نقصان دہ، تکلیف کا باعث۔ اب راہ حق کے اگلے مرحلے میں جانی قربانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے دشمن سے جنگ کی نوبت بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ جنگ کبھی بھی ذاتی خواہش یا شجاعت کی غرض سے نہیں بلکہ قوانین الہیہ کے تحت لڑی جاتی ہے۔ جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 190 میں ارشاد ہے، لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہیں تم سے، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ یہ ممکن ہے کہ قتال کی بات یا جنگ کی بات تمہیں ناگوار گزرے، لیکن یاد رکھو اچھے اور برے کا اصل معیار علم الہیہ سے ہوتا ہے، نہ کہ ذاتی پسند یا ناپسند سے۔ اب چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ جو چیز بظاہر ہمیں اچھی لگتی ہو در حقیقت ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ مختصر سا خلاصہ، کافر دنیاوی زندگی جبکہ مومنین اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے بنی نوع انسان ایک ہی امت تھی، تاہم یہ ذاتی مفادات کی وجہ سے تقسیم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتابیں دے کر بھیجا تاکہ لوگ ان کے مطابق اپنے تنازعات کو حل کریں۔ تاہم انبیاء کرام کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں کی اکثریت دوبارہ اختلافات میں پڑ گئی، اور اس کی وجہ ان کی باہمی ضد بازی تھی۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو کتاب حق کے ساتھ وابستہ رہے اپنے اختلافات کو حل کرنے میں کامیاب رہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے سختیوں اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان آزمائشوں کا مقصد کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے، اور ان آزمائشوں میں جسمانی، ذہنی اور مالی ہر طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ اچھے یا برے کا تعین کا جو اصل معیار علم الہی ہے، نہ کہ انسانی عقل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔